सारा ईमान पाकिस्तान के नाम से चलाती हूँ। बलोचों की हिस्ट्री अगर आप उठाकर देखेंगे तो बलोच एक गैरतमंद कौम है। बलोच इज्जत पर अपनी जान दे देती है, कभी धोखा नहीं देते ये लोग। और आपको मैं बताऊं, एक रिसर्च के मुताबिक एक बहुत बड़ा स्कॉलर यूरोपियन या किसी यूएस से या यूके से, अगर मैं गलती पर हूं तो मुझे व्यूअर्स भी ठीक करवाएंगे, एनी हाउ स्कॉलर पाकिस्तान के विजिट पर आया था और उसने तमाम जितने भी हमारे तबकात कास्ट यहाँ पर हैं सब पर रिसर्च की थी। इन द एंड उसने ये रिजल्ट दिया था बलोचों के लिए कि बलोचों को इज्जत दें और फिर बलोचों से कुछ भी करवा लें। अली, मैं यहाँ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं खुद भी ईमान पाकिस्तान, जो मेरा एक ट्रस्ट है, तहरीक है, इस पे मैंने बलोचिस्तान के बलोच लड़कों को लड़कियों को बहुत मोबिलाइज किया है। जब मैं खुद भी प्रोग्राम करने जाती हूँ अपने होम टाउन और रास्ते में इन चौकियों पर खड़े सिक्योरिटी एजेंसीज के लोगों के साथ वास्ता पड़ता है तो यकीन जाने इतनी बदतमीजी से वो पेश आते हैं कि हम खुद हैरान रह जाते हैं। बलोचिस्तान बहुत सेंसिटिव इलाका है। बलोचिस्तान हर नेमत से माला माल होने की वजह से दुनिया भर की नजरें हैं बलोचिस्तान पर। बलोचिस्तान पाकिस्तान की ताकत है, इसको समझने की कोशिश करें। हम हिस्ट्री में नहीं जाते। देखें, पहले हम ये कहते थे कि बलोचिस्तान एक आजाद रियासत थी जब पाकिस्तान बना था। कायदे आजम एक विजनरी लीडर थे। वो खान ऑफ कल्लात से मिले और उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया कि आप हमारे साथ पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। चंद जो हमारे लोग थे वहां पर बलोच, उन्होंने खान को कहा कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं शामिल होंगे। तो इसमें क्या बुराई थी? आप मुझे बताएं, इसमें कोई बुराई है कि आप किसी के घर को कह रहे हैं कि उसका घर आपके घर के साथ शामिल हो जाए? क्या उसको अपने घर के बारे में फैसले करने का भी इख्तियार नहीं है? चलें, वो बात हम खत्म कर देते। हम जो गड़े मुर्दे हैं उसे नहीं उखाड़ते। अब मैं आपको ये एक बहुत खुल के ये पैगाम देना चाहती हूँ इस प्रोग्राम के जरिए तमाम पाकिस्तानियों को कि बलोचिस्तान के बलोच मुहिब्बुल वतन हैं। बलोचिस्तान के बलोच अपनी इज्जत पर खेल के पाकिस्तान की हिफाजत करना जानते हैं। वो अपनी जानों का नजराना देना जानते हैं। खुदारा उनकी तरफ तवज्जो करें, उनके ऊपर जुल्म ना करें और ये ना समझें। मैं सबको इस प्रोग्राम के थ्रू ये पैगाम देना चाहती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि सोशल मीडिया पे आपका ये प्रोग्राम हमारे जितने भी मेन पाकिस्तान के ओहदेदारान हैं वो भी देखें। तो इस प्रोग्राम के थ्रू मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जुल्म इतना करो कि जितना बर्दाश्त कर सको। ये मस्क शुदा जो लाशें सड़कों पर मिलती हैं, ये हयात बलोच जैसे सैकड़ों केसेस जो आप लोग देख रहे हैं, ये लावारिस नहीं है। और इनका वारिस कौन है? खुदा। और याद रखें, जुल्म उतना करें कि जितना बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि जुल्म आखिर जुल्म है। जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। तो ये मेरा पैगाम तमाम पाकिस्तानियों को है। और आप ये देखें कि हयात बलोच का जो वाकया हुआ और उसके बाद जो एक नफरत की आग लग गई है बलोचिस्तान में, जो हिस्ट्री नहीं जानते लोग और टीवी प्रोग्राम्स पे बैठ के बलोचिस्तान का मुकदमा लड़ते हैं, मुझे हंसी आती है उनके ऊपर कि पहले आप रूट्स में तो जाएं, आप देखें तो सही कि बलोचिस्तान का मसला शुरू कहां से हुआ था। और फिर जब आपने बलोचिस्तान को अपने साथ शामिल कर लिया तो फिर उसके लोगों पर रहम तो करते, उसके लोगों को उसके हकूक तो देते। उसके गरीब अवाम की मैं आवाज हूँ। अली, ईमान पाकिस्तान तहरीक, ईमान पाकिस्तान ट्रस्ट गरीब अवाम की आवाज है। उनकी हकूक की जंग लड़ रहा है कई सालों से। और मैं सिर्फ यहाँ बात करूंगी मासूम और गरीब लोगों की कि उनका क्या कसूर है कि उनके जो नवाब सरदार या जो ओहदेदारान हैं, अपने अपने इलाकों के जो मोतबरीन हैं, वो भी उनको हकूक नहीं देते। जो हुकूमत से फंड मिलता है वो उनकी जेबों में चला जाता है, तो गरीब अवाम तो रुलती रहती है। वहां पर तो मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ कि जब जलजिला आया था जिन दिनों में, और हम वहां पर सोशल वेलफेयर का काम कर रहे थे, ये जो नेस्ले के जूस के डब्बे हैं, जब उन बच्चों को, वहां के बच्चों को पकड़ाए गए तो उन्हें ये समझ नहीं आ रही थी कि हमने इसके अंदर स्ट्रॉ डाल के पीना कैसे है। तो अब आप सोचें कि बलोचिस्तान कहाँ पर है। बलोचिस्तान पाकिस्तान की ताकत है। और आप ये देखिए गवादर पोर्ट की कितनी अहमियत है। अगर गवादर पोर्ट नहीं बनेगा
تو سی پیک بھی نہیں ہوگا. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور بلوچستان کے لوگوں کی طرف توجہ کریں. اور ایک اور پیغام میں دینا چاہوں گی ہمارے اپنے جو معتبرین ہیں بلوچستان کے اپنے اپنے علاقوں کے, جیسے وہ اپنے بچوں کے لیے لائف کا انتخاب کرتے ہیں, اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ انسٹیٹیوٹ میں بھیجتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. آپ ان کے اپنے گھر دیکھیں, محلوں میں رہ رہے ہیں, اور آپ ان کے اپنے علاقے جا کر دیکھ لیں تو بدحالی کا شکار ہیں. صاف پینے کا پانی لوگوں کو نہیں ہے, صحت کی سہولتیں لوگوں کو نہیں ہیں, لوگ مر رہے ہیں بھوک سے, ان امپلائمنٹ سے لوگ مر رہے ہیں. بلوچستان کا مسئلہ غربت کا مسئلہ ہے, بلوچستان کا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے. تو بلوچستان کی معاشیات پہ آپ لوگ توجہ دیں, وہاں کے غریب عوام پر آپ لوگ توجہ دیں اور ان کی حالت کو بدلنے کی کوشش کریں. اور ایک اور میں بات یہاں پر کرتی چلوں کہ ابھی پرسوں ہی ہمارے حاصل بزنجو ایک بہت بڑا نام ہے, ہمارے جو بلوچستان کے پولیٹیشینز ہیں, سینیٹر بھی رہ چکے ہیں, کئی بار منسٹر, فیڈرل منسٹر بھی رہ چکے ہیں. تمام معتبرین کو ان کی اس دردناک موت پر میرا یہ پیغام ہے کہ حاصل بزنجو کتنے سال جی گئے, آخر قبر میں چلے گئے. ہم نے بھی ایک دن قبر میں چلے جانا ہے, اور ہمارے ساتھ کیا جائے گا, ہمارے اعمال جائیں گے. وہاں اللہ نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا کہ تمہاری کتنی بڑی گاڑی تھی یا تمہارا کتنا بڑا گھر تھا. اللہ نے ہم سے یہ سوال کرنا ہے کہ تم میرے لوگوں کے لیے کیا کر کے آئے, تمہارے اعمال کیا تھے, تمہاری اخلاقیات کیا تھیں. تو ان سب کو بھی میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ لوگوں کو اپنے بچے عزیز ہیں نا, اسی طریقے سے آپ کے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کے بچے ہی ہیں, ان کے لیے بھی ویسا ہی درد رکھیں. اگر آپ لوگ اپنی جیبوں میں جتنا کمایا ہوا ہے نا اب تک, اگر آپ لوگ اپنی جیبوں سے بھی اپنے اپنے علاقوں پر خرچ کر دینا تو بلوچستان پیرس بن جائے گا. اچھا میڈم, ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ اس طرح کی جو بلوچستان میں غیر اخلاقی واقعات پیش ہوتے ہیں افسوسناک, ان پہ کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو علی میں یہ کہوں گی کہ بلوچستان اگر ان سے نہیں سنبھل رہا تو بلوچستان ایمان پاکستان کی ٹیم کو دے دیا جائے اور ہمیں 2 سال کا عرصہ دے دیا جائے, اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم بلوچستان کو کس طریقے سے ڈیولپ کرتے ہیں اور بلوچستان کی طاقت سے پھر پاکستان کیسے پھلتا پھولتا ہے. بہت ایزی ہے. بلوچستان کا مسئلہ مس مینجمنٹ کا شکار ہے. کوئی بھی نہیں سمجھ رہا کہ بلوچستان کا اصل مسئلہ کیا ہے. میرے ساتھ یوتھ کام کرتی ہے, یہ کہتے ہیں نا کہ بلوچستان کے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ہیں, وہ پاکستان سے نفرتیں کرتے ہیں. یہ بھی تو سوچنے کی کوشش کریں کہ وہ پاکستان سے نفرت کیوں کرتے ہیں, کیونکہ آپ ان کو کچھ دے ہی نہیں رہے. ان کے علاقے تو جا کے دیکھیں, اور اگر وہ اپنے حق کی آواز اٹھاتے ہیں, وہ اپنے حقوق مانگتے ہیں, تو آپ ان کو غدار کہہ کے مار دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں ریاست کی کیا یہ ذمہ داری ہے؟ میں دوبارہ یہاں پر دہراتی ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کے تحت آرٹیکل نمبر 9 کے تحت عزت, جان, مال ہر شہری کی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو تحفظ دیں یا ان کو مار دیں. اس طرح کے جو حیات بلوچ کے واقعات ہیں علی, یہ کئی سالوں سے ہو رہے ہیں, اور خدارا پاکستان کو بچائیں, پاکستان کو ٹوٹنے سے بچائیں. ہر بلوچ پاکستان سے عشق کرتا ہے. بلوچوں کے حوالے کر دیں پاکستان, آپ دیکھیں پاکستان دن بدن کیسے ترقی کرے گا. اور پاکستان, ہم دیکھیں, ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں. میں خود ایک بلوچ ہوں, میں کلات سے تعلق رکھتی ہوں, اور میں پاکستان کو دنیا بھر میں ریپریزنٹ کرتی ہوں. اور بلوچستان میں جب اس قسم کے جہاں بھی میں جاتی ہوں تو مجھ سے سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ بلوچستان سے. میں زیادہ توجہ کا مرکز میں بن جاتی ہوں کیونکہ میں بلوچستان سے ہوں, پھر میں ایک عورت ہوں. یہاں تک پہنچنے میں علی میں نے بھی بڑی سٹرگل کی ہے, میں نے بھی بہت ظلم برداشت کیے ہیں, لیکن ہر کوئی اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا. تو بلوچستان کے عام عوام جو ہے ان کی طرف توجہ دیں. بلوچستان کا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے, معاشی مسئلہ ہے, معاشی مسئلہ ہے. میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ بلوچستان پر دنیا بھر کی نظریں ہیں. یہ سمجھیں کہ بلوچستان پہ دنیا بھر کی نظریں کیوں ہیں, کیونکہ بلوچستان مالا مال صوبہ ہے. بلوچستان کو اتنا خطرہ بیرونی طاقتوں سے نہیں ہے جتنا ہمیں اپنے لوگوں سے خطرہ ہے. جو FCC اہلکار گرفتار ہوئے ہیں, اب ان کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی؟ کوئی حکومت کی طرف سے یقین دہانی دلوائی ہے؟ دیکھیں, یہ ہمیں کہا گیا ہے کہ جس اہلکار نے فائرنگ کی تھی اس کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے اور انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں. ایک تو ہماری پاکستانی قوم کی یاداشت جو ہے نا علی, وہ بڑی کمزور ہے. ہم 5 دن پیٹتے ہیں, میڈیا بھی پیٹے گا, لوگ بھی پیٹیں گے, 10 دن بعد ہم اس واقعے کو بھول جاتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہمارے اوپر
ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں نا، یہ بھی پاکستانیوں کے جو نیچر ہے نا اس سے بہت اچھے سے واقف ہیں. تو خدا را یہ جو اس قسم کے واقعات ہیں نا ان کو بھولا نہ کریں، اور ریپیٹڈلی میں آپ کو بھی بلکہ یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ریپیٹڈلی ایسے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا کریں. 4 لوگوں میں بھی اویئرنیس لے آئیں گے نا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور دیکھیں آپ نے کہا کہ ایف سی کا جو اہلکار ہے اور اس قسم کے واقعات کو ہم کیسے روک سکتے ہیں یا انویسٹیگیشن کا ہمیں کیا یقین. کل 22 اگست ہے اور احتجاج کا دن ہے. میں آپ کے اس پروگرام کے تھرو یہ پیغام دیتی ہوں اپنے تمام بلوچستانی غریب عوام کو کہ میں ان کے ساتھ ہوں. عوام ایمان پاکستان ان کے ساتھ ہے اور ہم اس پروٹیسٹ میں آگے آگے اور پیش پیش رہیں گے. اور ہم یہ سب کو کہتے ہیں کہ میں دوبارہ یہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ یہ ظلم بند کر دیا جائے. ظلم اتنا کریں کہ جتنا آپ سہ سکیں. خدا را مجھے یہ بتائیں آپ کہ کیا یہ جو لڑکا حیات بلوچ اپنے ماں باپ کے سامنے سسک سسک کے مر گیا، کیا ایف سی والے اس حیات بلوچ کو واپس لا سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کیا واپس لا سکتے ہیں؟ اس قسم کے جو حالات، اس قسم کے جو واقعات ہیں، کیا ان کو آپ اوور کم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ حالات کس طرح درست ہوں گے. پہلے ہی آپ نے پاکستان بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا آپ کی اپنی غلطیوں سے، ورنہ قائد اعظم تو بیچارے پاکستان بنا کے کچھ دنوں میں ہی مر گئے. اگر وہ اتنے ویژنری لیڈر تھے، اگر چند سال ان کو زندگی کے مل جاتے تو پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا. اور یہاں میں ایک اور ذکر کرتی ہوں علی، فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا، قائد اعظم کی بہن کے ساتھ اس پاکستان میں کیا ہوا کہ جب وہ الیکشن میں کھڑی ہوئی تو ان پر کتنے کرپشن کے، ان پہ کتنے کرمنل الزامات لگا کے ان کو الیکشن سے آؤٹ کر دیا گیا. جب پاکستان بنانے والوں کے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو ہمارا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے.